ہمارے یہاں یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ آخر مسلمانوں میں ایک ہیلتھی لیڈرشپ یعنی ایک صالح قیادت کیوں نہیں ابھرتی؟ آخر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ وہ مسلمانوں کے درمیان ایک ایسی لیڈرشپ ابھرے جو اپنے مورل کریج یعنی اخلاقی جرات، وژن، بصیرت اور حکمت کی بنیاد پر مسلمانوں کی رہنمائی کرے اور بجرت کے ساتھ ان کے کرائسس سے انہیں نکال کر باہر لے آئے۔ مسلم انٹیلیجنشیا اس سوال پر گزشتہ 60-70 سالوں سے تو یقیناً غور کر رہی ہے۔ آزادی کے بعد سے ہی اس پر بات ہوتی شروع ہو گئی تھی، مگر بڑی عجیب بات ہے کہ ایک لمبی مدت تک غور و فکر کرنے کے باوجود بھی یہ مسئلہ حل کی جانب 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھتا۔ اس موضوع پر بڑی بڑی کانفرنسیں ہوئیں، کتابیں لکھی گئیں اور بہت کچھ کیا گیا، مگر اس سب کے باوجود مسئلہ جو کا تو ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ مسئلے کا حل کیوں نہیں نکلتا اور ایک ہیلتھی لیڈرشپ مورل لیڈرشپ مسلمانوں میں کیوں نہیں ابھرتی؟ تو دیکھیے اس کی متعدد وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ دیکھیے ہم لوگوں کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہمیں قرآنک لیڈرشپ ماڈرن سیکولر اور یورپین فریم ورک میں ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی لیڈرشپ کا ماڈرن سیکولر اور ویسٹرن فریم ورک کیا ہے، سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ لیڈرشپ کا قرآنک فریم ورک کیا ہے، اور پھر ہم دونوں کے درمیان تقابل کر کے دیکھیں گے کہ مسئلہ کہاں پیدا ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے مسئلہ یہ، سب سے پہلے ہمیں لیڈرشپ کے ماڈرن فریم ورک کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے ماڈرن ڈسکورس میں لیڈرشپ کو ایک انفلوئنس، کنٹرول اور موبلائزیشن کا نام سمجھا جاتا ہے۔ یعنی ماڈرن ڈسکورس سے میری مراد چاہے وہ کارپوریٹ لیڈرشپ تھیوریز ہوں، سوشولوجی کی لیڈرشپ تھیوریز ہوں، پولیٹیکل سائنس کی ہوں یا دوسری متعلقہ تھیوریز، ان سب تھیوریز میں لیڈرشپ کو ایک کیپیسٹی سمجھایا گیا ہے۔ کس بات کی کیپیسٹی؟ یور کیپیسٹی ٹو انفلوئنس، کنٹرول اینڈ موبلائز پیپل فار اے ڈیزگنیٹڈ یا ٹوارڈز اے ڈیزگنیٹڈ اینڈ۔ کسی گول کے لیے جب آپ پبلک کو، لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، موبلائز کرتے ہیں، ابھارتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں، تو اس پوری کیپیسٹی کو ماڈرن ڈسکورس میں لیڈرشپ کہا جاتا ہے۔ یعنی ماڈرن ڈسکورس میں لیڈرشپ یہ کوسچن آف کیپیسٹی ہے، آپ کی اہلیت، آپ کی طاقت، آپ کی قابلیت کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماڈرن ڈسکورس میں لیڈرشپ جو ہے اس کی کامیابی کا معیار ایکسپینشن سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی آرگنائزیشن کو، اپنے ادارے کو، اپنی پارٹی کو کتنا ایکسپینڈ کیا۔ لیڈرشپ چونکہ یہاں کیپیسٹی کا نام ہے، اس لیے ویزیبلٹی سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ آپ کی برانڈنگ آپ کیسے کر رہے ہیں، آپ کی امیج، آپ کے ریچ کتنے ہیں، آپ کی فالوورز، آپ کے انسٹاگرام پر آپ کے فالوورز کتنے ہیں، آپ کو کتنا لوگ سنتے ہیں، آپ کتنا آڈینس آپ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو لیڈرشپ ویزیبلٹی کا نام بن جاتی ہے۔ اس فریم ورک میں لیڈرشپ کی ایک بڑی خصوصیت اسٹیبلٹی ہوتی ہے، یعنی آپ نے اپنی آرگنائزیشن، اپنے ادارے میں کتنی اسٹیبلٹی رکھ پا رہے ہیں، کیا اس کی صورتحال تو پیدا نہیں ہو رہی ہے، کنٹروورسیز تو کھڑی نہیں ہو رہی ہیں، آپ امیج تو خراب نہیں ہو رہی ہے، آپ لوگوں سے پی آر اچھا بنا کے رکھ پا رہے ہیں، آؤٹ کمز کیا نکل رہے ہیں، آپ کی آرگنائزیشن گروتھ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ وہ تمام معیار ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ماڈرن ڈسکورس میں لیڈرشپ کی
کامیابی اور ناکامی کو ماپا جاتا ہے۔ اس ڈسکورس میں لیڈرشپ کی لیجیٹیمیسی کئی چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، یعنی کوئی لیڈر لیجیٹیمیٹ لیڈر ہے، جائز لیڈر ہے یا نہیں، یہ کئی چیزوں سے اس کو وہ لیجیٹیمیسی اس کی ڈیرائیو کی جاتی ہے۔ مثلا انسٹیٹیوشنل پاور۔ انسٹیٹیوشنل پاور کا مطلب ہے کہ کسی انسٹیٹیوشن کا، کسی آرگنائزیشن کا آپ کو چیئرمین منتخب کر دیا گیا، کسی کمپنی کے آپ CEO بنا دیے گئے، کسی ملک کے آپ پریسیڈنٹ بنا دیے گئے، تو ایک انسٹیٹیوشن ہے جس نے آپ کو پاور دے دی ہے، وہ ایک آفس ہے جس سے آپ کو طاقتور مل رہی ہے۔ اگر اس آفس نے آپ کو یہ طاقت دے دی ہے تو بس آپ اب ایک لیجیٹیمیٹ لیڈر ہیں۔ اسی طرح پبلک کنسنٹ، عوام نے آپ کو منتخب کر لیا ہے یا عوام آپ کے تقرری پر اور آپ کے صدر بننے پر یا آپ کے لیڈر بننے پر راضی ہیں۔ پبلک کنسنٹ اگر ایسا ہے تو آپ کو ایک جائز لیڈر سمجھا جاتا ہے۔ افیکٹونیس، یہ افیکٹونیس یعنی آپ کتنا افیکٹولی مینیج کر رہے ہیں چیزوں کو۔ اگر آپ مان لیجیے آپ کسی ملٹری کے جنرل ہیں تو کیا آپ دشمن کو فتح پا رہے ہیں، دشمن کو میدان میں شکست دے رہے ہیں، یہ بھی ایک افیکٹونیس ہوگی۔ آپ کی کارکردگی، آپ کی افیکٹونیس اگر اچھی ہے تو آپ ایک لیجیٹیمیٹ لیڈر ہیں۔ یہ یہاں سے لیجیٹیمیسی ماڈرن ڈسکورس میں آیا کرتی ہے۔ اصل میں ماڈرن لیڈرشپ ڈسکورس وہ یورپ کے کئی فریم ورک سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہے، متاثر ہے، جس میں ایک بہت مشہور نام ہے نکولو میکیاولی۔ میکیاولی کا جو اصل فارمولہ ہے وہ ہے کنٹرول، یعنی میکیاولی کہتے ہیں کہ ایک لیڈر کو اسٹیبلٹی بنائے رکھنی ہوتی ہے، ایک رولر کو، اور اسٹیبلٹی بنائے رکھنے کے لیے اسے کئی بار باتوں کو مینیپولیٹ کرنا پڑتا ہے، کئی بار ڈر کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور کئی بار عوام پر ہارشلی ایکٹ کرنا پڑتا ہے، بہت ہارش طریقے سے۔ تو میکیاولی کا اسٹینڈ ہے کہ اگر اسٹیبلٹی کے لیے یہ سب کام کیے جاتے ہیں تو یہ سب درست ہے، اس میں کیا کوئی ایشو نہیں ہے، اور وہ لیڈر کسی شخص کو اسی وقت لیڈر مانتے ہیں جب کہ وہ اس طریقے سے چیزوں کو کنٹرول کر سکے، چاہے وہ ڈر کے ذریعے ہو، چاہے وہ دوسرے طریقوں کے ذریعے سے ہو۔ اسی طرح مارکس ویبر جو تھیوری دیتے ہیں وہ افیکٹونیس کی تھیوری دیتے ہیں۔ ان کے نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو کسی لیڈر کی کامیابی اور ناکامی کا معیار اس کی پرفارمنس ہوگی، اس کی کارکردگی اور اس کی افیکٹونیس ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک نظریہ اور ہے جسے کہتے ہیں یوٹیلیٹیرینزم، بہت معروف نام ہے جان اسٹوارٹ مل اور اس کے ساتھ جیریمی بینتھم۔ تو ان لوگوں نے یہ ان سے ایسوسیٹڈ سمجھا جاتا ہے یہ نظریہ یوٹیلیٹیرینزم۔ یوٹیلیٹیرینزم کا کیا ہے؟ یوٹیلیٹیرینزم یہ کہتا ہے کہ دیکھیے مورل امورل کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز ریزلٹس ہیں۔ اگر ریزلٹس کسی چیز کے ریزلٹس اور آؤٹ کمز اچھے آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی ایکشن، کوئی عمل، کوئی قدم وہ بڑی پاپولیشن کے لیے، لارج نمبر آف پیپل کے لیے، بڑی تعداد میں لوگوں کے لیے بڑے اچھے ریزلٹ لے کے آ رہا ہے تو بس وہ ٹھیک ہے، چاہے پھر وہ موریلی کویسچنیبل ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں یوٹیلیٹیرینزم، یعنی یوٹیلیٹی ہو اس عمل میں، فائدہ ہو رہا ہو اس سے، اگر فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ بینتھم اور اسٹوارٹ مل جیسے لوگوں کا نظریہ ہے، فریم ورک ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے۔ اسی فریم ورک کے تحت کیا ہوتا ہے کہ حکومتیں وہ سینسرشپ کا سہارا لیتی ہیں، اور یہ مانا جاتا ہے کہ سینسرشپ کے ذریعے سے اگر اسٹیبلٹی آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سینسرشپ کی جائے، اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک مائنارٹی کو قربان کر کے، ایک چھوٹے سے گروپ کو قربان کر کے بڑے لوگ، بڑی تعداد میں میجارٹی کے لیے فائدہ ہو رہا ہو، فائدہ پہنچ رہا ہو، ان کو خوشی مل رہی ہو، ان کو سکون مل رہا ہو،
تو مائنورٹی قربان ہوتی رہے, اسمال گروپ آف پیپل قربان ہوتا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو یہ اسی طرح اگر جھوٹ بول کر کیوس پھیلنے سے بچایا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے, جھوٹ بول دیجئے, کوئی ایشو نہیں ہے, مورل کچھ نہیں ہوتا. اصل چیز ریزلٹس ہیں. اگر بڑی تعداد میں لوگوں کے لیے اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں تو پھر وہ عمل ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے یہ جو تھیوری ہے, اسی تھیوری کے تحت آج کی پولیٹکس, اکنامکس, سوسائٹی, میڈیا اسی پولیٹکس کے تحت بڑی حد تک رن کرتے ہیں. اس کو ہم پھر کسی وقت تفصیل سے عرض کریں گے. اسی طریقے سے ایک تھیوری اور ہے جس کے تحت کہا جاتا ہے کہ ایتھکس اور لیڈرشپ ان دونوں کو سپریٹ کر دیا گیا ہے. یعنی لیڈر ایک الگ چیز ہے, لیڈرشپ ایک الگ چیز ہے, اور ایتھکس بالکل الگ چیز ہے. اس نظریے کے مطابق لیڈر اگر افیکٹو ہے, لیڈر اگر آؤٹ کمز دے رہا ہے تو اس کا ایتھیکل ہونا, اس کا مورل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ لیڈر مینیج کر سکے, کنٹرول کر سکے. اس کے بعد اگر وہ کچھ ایسے قدم بھی اٹھا رہا ہے جو موریلی کویسچنیبل ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ ویسٹرن تھیوریز ہیں, یہ ویسٹرن فریم ورک ہیں جنہوں نے ماڈرن لیڈرشپ تھیوریز کو انفلوئنس کیا ہے, متاثر کیا ہے, اور ماڈرن لیڈرشپ تھیوریز وجود میں آئی ہیں ان سب کے تحت. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماڈرن فریم ورک میں لیڈرشپ وہ صرف کنٹرول کرنے کا نام ہے, مینیج کرنے کا نام ہے, لوگوں کو انفلوئنس کرنے کا نام ہے, موبلائز کرنے کا نام ہے, اور مقاصد حاصل کرنے کا نام ہے. مورل امورل جیسی چیزیں, جیسے سوال یہاں ایریولنٹ ہو جاتا ہے. کوئی چیز اخلاقی ہے یا اخلاقی نہیں, یہ غیر متعلق سوال بن جاتا ہے. یعنی اس پورے پیراڈائم میں آپ دیکھیے تو لیڈرشپ ایک ٹیکنک بن جاتی ہے, اور یہ ٹیکنک ہی اصل امپورٹنٹ, اسی کی امپورٹنس ہوتی ہے. موریلٹی بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے. ذرا قرآن کا پیراڈائم دیکھتے ہیں. قرآن اس پورے پیراڈائم کو اگر چینج کر دیتا ہے, ڈسرپٹ کر دیتا ہے ایک دم. قرآن کا اسٹینڈ بالکل کلیئر ہے کہ لیڈرشپ از ناٹ ایلیویشن. لیڈرشپ کوئی پریویلیج کا نام نہیں ہے, لوگوں کے اوپر ڈومینیٹ کرنے کا نام نہیں ہے, غلبہ حاصل کرنے کا نام نہیں ہے. لیڈرشپ حاصل کرنے سے آپ کسی کو ایلیویٹ نہیں ہو جاتے, بلند اور برتر نہیں ہو جاتے, کسی برتری کا نام نہیں ہے. بلکہ لیڈرشپ یہ کویسچن آف مورل لیجیٹیمیسی ہے. وہاں تھا کویسچن آف کیپیسٹی, کویسچن آف ٹیکنک, اور یہاں ہو جاتا ہے لیڈرشپ کویسچن آف لیجیٹیمیسی. یعنی یہاں اصل سوال یہ نہیں ہوتا کہ ہاؤ ڈز ون لیڈ, آپ لیڈ کیسے کر رہے ہیں, یہ اصل سوال نہیں ہوتا. آپ کی ٹیکنک کیا ہے؟ قرآن کے پیراڈائم میں اصل سوال یہ نہیں ہے. قرآن کے پیراڈائم میں اصل سوال ہے آن واٹ مورل گراؤنڈز کین ون کلیم اتھارٹی. کن اخلاقی بنیادوں پر آپ اتھارٹی کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ وہ کون سی اخلاقی بنیادیں ہیں؟ آپ کی وہ کون سی اخلاقی خوبیاں ہیں؟ آپ کا وہ کون سا اخلاقی کنٹریبیوشن ہے جن کی بنیاد پر آپ لیڈرشپ کے رائٹ کو کلیم کر رہے ہیں؟ قرآن کے پیراڈائم میں دیکھا جائے تو لیڈرشپ 3 ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے. تکلیف سے مطلب ہے ریسپانسبلٹی, یعنی آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو لیڈرشپ ایک ذمہ داری ہوتی ہے, ایک برڈن ہوتا ہے جس کے آپ کو جواب دینا ہے. مورل اتھارٹی یعنی کن اخلاقی بنیادوں پر آپ لیڈرشپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے وہ مورل کریڈینشیل کیا ہیں جن کی بنیاد پر آپ اتھارٹی کلیم کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح حساب, یعنی آپ کس کے سامنے جواب دیں ہیں, کس کے سامنے جواب دیں ہیں آپ, انسانوں کے سامنے یا اللہ کے سامنے؟ قرآن کہتا ہے آپ اللہ کے سامنے جواب دیں ہیں. تو یہ دیکھیے تکلیف, مورل اتھارٹی اور حساب, یہ تینوں مل کر ایک مثلث بناتے ہیں. ان تربھج ہندی میں بول دیتے ہیں. یہ 3 ستون ہیں جن پر قرآن کا پورا پیراڈائم کھڑا ہوا ہے. ہاں, اور دیکھیے میں یہاں ایک چیز اور واضح کرنا چاہوں گا. ایک لفظ ہے اینتھروپوسینٹرک. اینتھروپوسینٹرک کیا ہوتا ہے؟ اینتھروپوسینٹرک کا مطلب ہوتا ہے ہیومن سینٹرک,
یعنی ویسٹرن اور ماڈرن فریم ورک میں لیڈرشپ جو ہے ہیومن سینٹرک ہے، اس کی جواب دہی انسانوں کے سامنے ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون یا انسانوں کے بنائے ہوئے انسٹیٹیوشنس کے سامنے ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں ہے۔ اس کے برعکس قرآن کے پیراڈائم میں لیڈرشپ اینتھروپوسینٹرک نہیں ہے، بلکہ یہاں تھیوسینٹرک ہے۔ یعنی تھیوسینٹرک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لیڈرشپ وہ اس دنیا میں وقتی طور پر انسانوں کی جواب دہی بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، لیکن اس کی اصل جواب دہی خدا کے سامنے ہے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ایک بڑا فرق دونوں کے فریم ورک میں، لیڈرشپ کے فریم ورک میں یہ ہے کہ وہ اینتھروپوسینٹرک ہے اور یہ تھیو سینٹرک ہوتی ہے۔ دیکھیے، قرآن لیڈرشپ کی کوئی ایک سنگل تعریف نہیں دیتا، لیکن قرآن کچھ کیٹیگریز پرووائڈ کرتا ہے، ایک کنسیپچول آرکیٹیکچر پرووائڈ کرتا ہے، پورا تصوراتی آرکیٹیکچر، تصوراتی ڈھانچہ ایک ہمیں فراہم کرتا ہے قرآن، جس ڈھانچے میں مختلف کیٹیگریز، مختلف لینسز دیے گئے ہیں جن سے دیکھا جائے گا لیڈرشپ کو، لیڈرشپ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ، اور ان لینس سے دیکھا جائے، ان کیٹیگریز کی روشنی میں غور کیا جائے تو لیڈرشپ کی تفہیم آسان ہو جاتی ہے، لیڈرشپ کیا ہے یہ اچھے سے سمجھ میں آ جاتا ہے قرآن کی نظر میں۔ تو کیا ہے وہ کیٹیگریز، کیا ہے وہ تصورات جو قرآن پیش کرتا ہے جس سے کہ لیڈرشپ کے تصور پر روشنی ڈلتی ہے؟ خلافہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم خلیفہ بنانے والے ہیں، وجعلناکم خلائف فی الارض، اور ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا۔ قرآن کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے، ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی اس کو دی گئی ہے۔ یعنی اس سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ انسان اس دنیا میں آٹونومس نہیں ہے۔ آٹونومس نہیں ہے تو وہ بذات خود کوئرسو نہیں ہو سکتا، بذات آٹونومس نہیں ہے تو بذات خود لوگوں کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتا اپنے آپ میں، آٹونومس نہیں ہے تو وہ لوگوں کو بذات خود مینیج نہیں کر سکتا، آٹونومس نہیں ہے تو وہ بذات خود لوگوں کو اپنے آپ میں انفلوئنس نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو اتھارٹی دی گئی ہے، وہ خلیفہ ہے، جانشین ہے، مگر انڈر اللہ، وہ اللہ کے تابع ہے۔ تو اللہ کے تابع ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات، پھر اتنی بات نہیں کہی گئی، اتھارٹی دینے کے بعد امانہ کا تصور دیا گیا۔ قرآن میں بیان ہوا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے امانت کو زمین اور آسمان پر پیش کیا، مگر انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، مگر انسان نے امانت کو اٹھا لیا۔ امانت کیا ہے؟ امانت دراصل مورل ریسپانسبلٹی کا نام ہے، اخلاقی ذمہ داری کا نام ہے۔ تو قرآن نے انسان کو خلیفہ بنایا اور اس کے بعد اسے امانت دے دی، تو معلوم ہوا کہ اسے اتھارٹی تو دی گئی ہے، مگر یہ اتھارٹی ایک مورل رسک ہے۔ کس بات کا رسک ہے؟ کہ اگر آپ تھوڑا سا آپ نے انحراف کیا تو آپ انجسٹس کر سکتے ہیں، آپ نے تھوڑا سا انحراف کیا اخلاقی راستے سے ہٹ سکتے ہیں۔ تو امانت بھی آپ کو دی گئی ہے۔ یعنی اب لیڈرشپ کو آپ ذرا اس نقطہ نظر سے دیکھیے، پہلے خلافت کے نقطہ نظر سے، پھر امانہ کے نقطہ نظر سے۔ تو اب آپ دیکھیے لیڈرشپ آپ کو کیا دکھائی دیتی ہے۔ لیڈرشپ آپ کے لیے ہاتھوں میں ایک امانت بن جاتی ہے، ایک ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اسی طرح حکم، یہ بتایا گیا کہ آپ کو لیڈرشپ دے دی گئی، آپ کو اتھارٹی دے دی گئی، امانت دے دی گئی، مگر بہت اچھی طرح یاد رکھیے، اب اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتے آپ۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا۔ تو آپ خواہشات میں، غصے میں، جذبات کے تحت لوگوں کو نہیں چلا سکتے۔ آپ لیڈرشپ کر رہے ہیں تو لیڈرشپ اللہ کے بنائے ہوئے اصول اور قوانین کے مطابق ہوگی جو اس نے اپنی کتاب میں بیان کر دی ہے۔ پھر میزان کا تصور دیا گیا۔ میزان کیا ہے؟ والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان، آسمان کو بلند کیا اور میزان رکھ دی، بیلنس رکھ دیا کہ تم میزان میں گڑبڑ مت کرنا۔
یعنی قرآن یہ چاہتا ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ اس نے جو میزان یہاں بنایا ہے اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو. مورل، سوشل، اکنامک، اسپریچول، ہر قسم کے جو زندگی کی ڈائمنشنز ہیں ان میں میزان بنا رہے، بیلنس بنا رہے. ریسپانسبلٹیز اور رائٹس، ان کے درمیان ایک میزان بنا رہے، بیلنس بنا رہے، کسی بھی قسم کا بیلنس نہ ٹوٹ پائے. ترقی اور اخلاقیات، ان کے درمیان ایک میزان بنا رہے، ایک بیلنس بنا رہے، وہ ٹوٹنے نہ پائے. تو لیڈرشپ کو آپ میزان کے حوالے سے دیکھیے. ان تمام چیزوں کا جو کلمینیشن ہے وہ میزان ہے کہ لیڈرشپ کا اصل کام یہ ہوگا کہ وہ میزان کو برقرار رکھے، ہر قسم کے میزان کو اس زمین میں برقرار رکھے. یہ لیڈر کا کام ہوگا. اب ذرا اس کے برعکس دیکھتے ہیں، یہ قرآن کا آرکیٹیکچر تھا. اب ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماڈرن انسٹیٹیوشنل لاجک کیا ہے. دور جدید کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں، جو آرگنائزیشنس ہیں، ان میں لیڈرشپ کس فریم ورک میں یعنی چلتی ہے اور کی جاتی ہے، پریکٹس کی جاتی ہے. دیکھیے، جو موجودہ آرگنائزیشنس ہیں، پولیٹیکل آرگنائزیشن، ریلیجیس آرگنائزیشن، سوشل آرگنائزیشن، کسی بھی قسم کی آرگنائزیشن اور ادارے ہوں، ان کی جو پرائرٹیز ہیں وہ سروائیول ہوتی ہے. کسی بھی قیمت پر انہیں سروائیو کرنا ہے، ان کے سروائیول کو کوئی خطرہ نہ ہو، ان کے ریپوٹیشن کو کوئی مسئلہ نہ ہو، ان کی فنڈنگ برقرار رہے، اسٹیبلٹی کو کوئی خطرہ نہ ہو. یہ اس کی وہ ہوتی ہیں. اب پرابلم کہاں آتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، قرآن کی پرائرٹیز کیا ہے؟ خلافہ ہو، امانہ ہو، حکم ہو، میزان ہو. اور ماڈرن جو انسٹیٹیوشنس ہیں ان کی پرائرٹیز کیا ہیں؟ سروائیول ہے صاحب، ریپوٹیشن ہے، فنڈنگ متاثر نہ ہو، ڈونر ناراض نہ ہو. یہ دونوں کا فرق ہے. اب دیکھیے یہ ماڈل آگے ٹوٹتا کہاں ہے، پرابلم کہاں آتی ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیے، قرآنک لیڈرشپ مورل انٹیگریٹی کی ڈیمانڈ کرتی ہے، اور ماڈرن سسٹم وہ انسٹیٹیوشنل پریزرویشن کی ڈیمانڈ کرتی ہے. صاحب انسٹیٹیوشن زندہ رہے، مورالٹی ہو یا نہ ہو، انسٹیٹیوشن زندہ رہے. اب پرابلم کہاں پیش آتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہوتا کیا ہے، میں ایک سینیریو سے، چونکہ دونوں کی ترجیحات بالکل الگ ہیں، دونوں کی پرائرٹیز بالکل الگ الگ ہے، تو پرابلم کہاں آتی ہے اس کو ایک سینیریو سے میں بیان کرنا چاہوں گا. ہوتا کیا ہے کہ قرآنی ذہن کا آدمی جب ماڈرن انسٹیٹیوشنز کو یا ماڈرن فریم ورک میں چلنے والے انسٹیٹیوشنز کو لیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دونوں کے بیچ الجھ کر رہ جاتا ہے. ایک سینیریو ذرا تصور کیجئے، فرض کیجئے کسی ادارے میں، آپ کسی ادارے کے محتمم ہیں، آپ کسی ادارے کے کسی اسلامک انسٹیٹیوشن کے ذمہ دار ہیں یا نان اسلامک کے کسی کے بھی ہوں. تو اب پرابلم کیا ہوتی ہے، اچانک آپ نے دیکھا کہ آپ کا جو انسٹیٹیوشن ہے، آپ کی جو آرگنائزیشن ہے، اس کا ایک بہت ہی سینئر ممبر ہے، کی فگر ہے وہ، اور اس بڑی شخصیت نے کچھ مورل کرپشن کر دیا ہے. تو اب دیکھیے قرآن کا آرکیٹیکچر کیا مطالبہ کرتا ہے. قرآن کا آرکیٹیکچر امانت کا تصور ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ صاحب جس آدمی نے کرپشن کیا آپ اسے ایکسپوز کریں، اس کے خلاف ایکشن لیں. پھر اس ایکشن لینے کے لیے چاہے کچھ بھی قربانی دینی پڑے. قرآن نے صاف کہہ دیا کہ حق کی گواہی دینے والے بنو، چاہے تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو. تو اب تمہارے خلاف بھی کیوں نہ پڑنے لگے، اب فائنینشیل لاس بھی کیوں نہ ہونے لگے، اب پاورفل لوگ ناراض بھی کیوں ہونے لگے، اب ادارے کی اور آرگنائزیشن کی ریپوٹیشن داؤں پہ کیوں نہ لگنے لگے. کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن کے احکام، قرآن کا دیا ہوا تصور امانت، قرآن کے دیے ہوئے اصول، وہ کسی ادارے اور کسی آرگنائزیشن کی ریپوٹیشن سے بہت زیادہ قیمتی ہے. تو قرآن کی جو آرکیٹیکچر ہے، تصور ہے، وہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں اس کے خلاف ایکشن لیجیے، آپ ایکسپوز کیجیے. لیکن ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اب اس کا مطالبہ دیکھیے، آپ ماڈرن انسٹیٹیوشن کا، ماڈرن انسٹیٹیوشن مطالبہ کرتے ہیں کہ نہیں صاحب سروائیول چاہیے ہمیں، ہمارے فنڈرز ناراض نہ ہو، ہماری کوئی کنٹریبیوشن مول نہیں لینی بھائی، ریپوٹیشن پبلک امیج ہماری بنی رہنی چاہیے. ہم اگر اس میں کوئی سمجھوتا کریں گے تو ہمارے بینیفیشیریز جو ہیں جن کو ہم سے فائدہ پہنچ رہا ہے وہ متاثر ہو جائیں گے.
یہ یہاں ابھی دیکھیے میرے علم میں بھی پچھلے دنوں ایک واقعہ آیا، ایک بہت بڑے اسلامی ادارہ، اس کے ایک بہت ذمہ دار شخص کے بیٹے نے کوئی مورل کرپشن والا کام کیا، سخت مورل کرپشن والا، جو نہایت درجہ آبجیکشنیبل اور قابل اعتراض تھا۔ تو ہوا کیا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ادارے کا جو مینجمنٹ ہے، ادارے کی جو اتھارٹیز ہیں، انہیں اس پاور فل شخص کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تھی، مگر نہیں ہوئی، یا ہوئی تو بہت ڈیلے کر کے ہوئی، چھپا لیا گیا، اس معاملے کو دبا دیا گیا اور کہا گیا کہ صاحب اس سے ادارے کی ریپوٹیشن پر فرق پڑے گا۔ بھائی ادارے کی ریپوٹیشن کیا چیز ہوتی ہے؟ اصل چیز قرآن کے احکام ہے۔ تو دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ یہاں جو لیڈرشپ کام کر رہی ہے، وہ لیڈرشپ جس اسٹرکچر میں کام کر رہی ہے، وہ اسٹرکچر ان اصولوں کو نافذ نہیں ہونے دیتا۔ یہ اصل پرابلم ہے۔ تو دیکھیے ہوتا کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمام لیڈر خراب ہو گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ تمام لیڈر بزدل ہو گئے ہیں، تمام لیڈر خراب ہو گئے ہیں۔ نہیں، لیڈر اپنے آپ میں انڈیویجولی کیسے ہیں یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ انڈیویجول سینس میں انفرادی طور پر لیڈر اچھے ہو سکتے ہیں، مگر پرابلم یہ ہے کہ وہ انڈیویجول لیڈر اس سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں، ان فریم ورکس اور اسٹرکچر کے اندر بیٹھے گئے ہیں، اور یہ فریم ورک ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ یہ اصل پرابلم آ رہی ہے۔ تو یاد رکھیے، جب تک آپ کی آرگنائزیشنز اور آپ کے اداروں کا فریم ورک اور ان کا اسٹرکچر یہ سیکولر اسٹرکچر رہے گا، تب تک اس میں اسلامک لیڈرشپ کے ابھرنے کے ہم کوئی آثار نہیں دیکھتے۔ اسلامک لیڈرشپ اور مورل لیڈرشپ، کریجس لیڈرشپ اگر آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو صاحب وہ اس لیڈرشپ کے لیے فریم ورک یہ چاہیے گا۔ ان فریم ورکس میں جو لیڈرشپ پیدا ہوگی وہ اسٹیبلٹی اور سروائیول کی والی لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ رسک مینیجر لیڈرشپ ہوتی ہے کہ رسک نہ لیا جائے، اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے اس کا کام۔ بلکہ سچ بات یہ ہے کہ وہ لیڈر نہیں ہوتے، مینیجر ہوا کرتے ہیں۔ اسٹیبلٹی مینیجر کہ صاحب جن کا کام ہے اسٹیٹس کو مینیجر، جن کا کام ہوتا ہے اسٹیٹس کو برقرار رکھنا، ڈسرپشن نہ آ جائے کوئی۔ تو یہ پورا ڈھانچہ دور جدید کی آرگنائزیشن کا پورا ڈھانچہ سب وہ اسٹیبلٹی اور سروائیول کے اصولوں پر کام کرتا ہے، نہ کہ حق گوئی کے اصولوں پر۔ اور تمام آرگنائزیشن چاہے وہ اسلامی آرگنائزیشن بھی کہلاتی ہوں، وہ سب کے سب اسی ڈھانچے میں کام کرتی ہے۔ اس لیے مسئلے کا حل صرف ایک ہی ہے کہ آپ اپنی آرگنائزیشنز میں اسلامک فریم ورک کی بنیاد پر آرگنائزیشن تشکیل دیجیے، پھر اس میں امید رکھیے آپ کہ وہاں اس اسٹرکچر میں ایک صالح ہیلدی لیڈرشپ ابھر سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ دیکھیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ پوری طرح مورل اتھارٹی والی لیڈرشپ تھی۔ حالانکہ بعد کو آپ کو پولیٹیکل اتھارٹی مل گئی تھی، کوئرسیو پاور مل گئی تھی، یعنی جبر کی طاقت مل گئی تھی، آپ کو مدینہ میں ریاست قائم ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی آپ غور کیجئے، اصل چیز کسٹوڈین شپ تھی۔ اصل چیز یعنی آپ کو جو لیڈرشپ حاصل تھی وہ اعتماد کی بنیاد پر حاصل تھی، اخلاقی بنیادوں پر حاصل تھی، آپ کے صدق اور عدل کی بنیاد پر آپ کی لیڈرشپ حاصل تھی۔ آپ کو کوئرسیو لیڈرشپ بعد میں حاصل ہوئی، اور جب حاصل ہوئی کوئرسیو لیڈرشپ، جبر والی، یعنی ایک ایسی لیڈرشپ جو مجبور بھی کر سکے، طاقت والی لیڈرشپ، وہ ہمیشہ اسی مورل اتھارٹی کے تابع رہی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کی لیڈرشپ میں ایک چیز اور ہے، لانگ ٹرم ویژن۔ حدیبیہ کے واقعے میں دیکھیے آپ، حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے مقصد کے لیے ایک چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیا۔ جو سچی پروفیٹک لیڈرشپ ہوتی ہے وہ یہ کرتی ہے، لانگ ٹرم ویژن کے لیے شارٹ ٹرم نقصان کو برداشت کر لیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں آپ دیکھ لیجیے کہ اصل چیز اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے، اسی احساس کے تحت آپ کی لیڈرشپ قائم ہوتی ہے۔ اچھا دیکھیے، جب یہ لیڈرشپ ہوتی ہے تو ایک سائیکولوجیکل انورژن ہو جاتا ہے، ایک نفسیاتی تبدیل، قلب ماہیت جس کو کہہ سکتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ سب دیکھیے، جب لیڈرشپ کو آپ اتنے گہرائی سے سمجھنے لگتے ہیں قرآن کا آرکیٹیکچر کے تحت، خلافت کے تحت، امانت کے تحت، تو اب لیڈرشپ تو آپ جتنی آپ اس کو سمجھتے ہیں اتنا زیادہ لیڈرشپ آپ کو رسکی لگنے لگتی ہے، ڈینجرس لگنے لگتی ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے غلطی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسے
چیز انحراف کا شکار ہو جاؤں اور خدا کے سامنے مجھے جواب دہی مشکل ہو جائے. یہ اسی لیڈرشپ کا تصور قرآن پیش کرتا ہے. ہاں، لیڈرشپ کے بارے میں ایک اہم چیز ہمیں بہت یاد رکھنی چاہیے. لیڈرشپ کو ہم عام طور پر ایڈمنسٹریٹو چیز سمجھتے ہیں کہ صاحب لیڈرشپ، لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسی آرگنائزیشن کو ایڈمنسٹریشن دیکھنا، کسی آرگنائزیشن کو انسٹرکشنز دینا. نہیں، لیڈرشپ صرف اتنا کام نہیں کرتی. لیڈرشپ صرف انڈیویجول معاملہ نہیں ہے، لیڈرشپ انسٹیٹیوشنز کو بھی شیپ کرتی ہے. یعنی ہوتا کیا ہے کہ لیڈر جب سچ بولتا ہے، ایمانداری سے کام کرتے ہیں اور ریپیٹڈلی بار بار مسلسل اور لگاتار اخلاقی اصولوں پر جمے رہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ عوام میں، سوسائٹی میں انسٹیٹیوشنز پر اعتماد بڑھتا ہے اور عوام کے اندر بھی ایک مورل کلچر، ایک اخلاقی کلچر پیدا ہوتا ہے. تو اسی سے اخلاقی انسٹیٹیوشنز پہ وجود میں آتے ہیں اور اسی سے پھر اخلاقی نظام علم وجود میں آتا ہے. ایک ایسا نظام علم وجود میں آتا ہے جو اخلاقیات کو، کردار کو ترجیح دیتا ہے اور پوری سوسائٹی میں مورل کلچر پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈرشپ وہ پوری سویلائزیشن کو شیپ کرتی ہے، متاثر کرتی ہے، صرف آرگنائزیشن کو نہیں چلاتی وہ. اس کے برعکس لیڈرشپ اگر اخلاقیات کی پرواہ نہ کرے، لیڈر کا اگر کام صرف اپنی امیج کی پرواہ کرنا ہو، لیڈر کا کام اگر صرف اپنے مفادات کی دیکھ بھال کرنا ہو، لیڈر کا کام اگر صرف اپنے خاص لوگوں کو نوازنا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ عوام میں، انسٹیٹیوشنز میں، اداروں میں خوشامد اور چاپلوسی کا کلچر عام ہوتا ہے، موقع پرستی کا کلچر عام ہوتا ہے، لوگ غلطیوں کو چھپانے لگتے ہیں اور ایک ایسا کلچر اس میں پیدا ہوتا ہے جو کہ پوری سویلائزیشن کو امورل بنا دیتا ہے. تو بہت اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ لیڈرشپ صرف ایڈمنسٹریشن کا کیس نہیں ہے، وہ سویلائزیشن کو شیپ کرتی ہے. آخری سوال کہ لیڈرشپ اگر ایک امانت ہے، لیڈرشپ اگر ایک برڈن ہے، لیڈرشپ اگر خدا کے سامنے جواب دہی کا موضوع ہے، تو پھر لیڈرشپ ایک ایسی چیز ہے جسے سیکھ کیا جائے، جس کے پیچھے دوڑا جائے، جس کے پیچھے لپکا جائے، یا پھر لیڈرشپ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم احتیاط کے ساتھ ہینڈل کریں، چوکن نہ ہو کر ہینڈل کریں. خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کا فریم ورک، لیڈرشپ کا قرآنی فریم ورک اور لیڈرشپ کا ماڈرن فریم ورک irreconcilable ہیں، دونوں میں ریکنسائل نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآنی لیڈرشپ پیدا کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ جس آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوشن میں قرآنی لیڈرشپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہاں اس آرگنائزیشن کو قرآنی فریم ورک میں تیار کیجیے. شکریہ.